تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ فقیری میں بھی مجھ کو مانگنے میں شرم آتی ہے، کیوں؟ تیرا ہو کر کسی سے ہاتھ پھیلایا نہیں جاتا ہے۔ تیرا بن گیا ہوں تو جب تیرا ہوں تو دنیا سے کیوں مانگے؟ السلام علیکم، میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے، اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے ناجائز ہے؟ دیکھیں، اولیاء کرام سے مدد طلب کرنے کے سلسلے میں ہمارے یہاں پر ایک آیت کو بہت زیادہ جو ہے وہ عوام کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو اس سلسلے میں وسوسے میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے رب ہم تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہے، یعنی جو وسیلے کو مانتے ہیں، استمداد کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ تو اللہ سے ہی مانگ رہے۔ تو اب یہاں پر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بنیاد بنا کر اولیاء کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان سے مدد طلب نہیں کر سکتے، تو ہماری ایک گزارش ہے کہ دیکھیں اس آیت کے اندر کوئی کنڈیشن تو بیان نہیں ہوئی نا، ایاک نستعین بالکل ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ ہم یہ دعا کریں کہ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کریں۔ کیا اس کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ اگر میں ڈاکٹر سے مدد طلب کروں تو وہ صحیح ہونا چاہیے؟ اگر میں جو ہے نا وہ آپ سے پانی مانگ لوں تو یہ صحیح ہونا چاہیے؟ نہیں نا، کوئی کنڈیشن تو نہیں، کنڈیشن بھی نہیں ہے، ایسی بھی کنڈیشن نہیں ہے نا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ میں اگر آپ سے پانی مانگ رہا ہوں تو یہ اس آیت کے خلاف ہے، تو کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کنڈیشن لگائی جائے گی، اس کو بھی سب تسلیم کرتے ہیں، ورنہ تو پانی مانگنا بھی غلط ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی غلط ہو جائے۔ تو کنڈیشن کا لگانا سب تسلیم کرتے ہیں۔ اب کنڈیشن لگائے گا کون؟ آپ یا میں اپنی مرضی سے لگائیں گے، یا کچھ دلائل ہوں گے اس کی روشنی میں لگائیں گے؟ تو بعض لوگوں نے کنڈیشن لگائی کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس انداز سے پکارتا ہے کہ وہ مدد ایسی طلب کرتا ہے کہ جو اسباب سے ہٹ کر ہو، تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اسباب کے ساتھ ہو تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ یہ بعض لوگوں نے لگائی۔ اب اس کنڈیشن کو تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ اگر آپ اسباب سے ہٹ کر مدد طلب کرنے کو شرک قرار دیں گے، تو قرآن میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اسباب سے ہٹ کر مدد طلب کی ہے، اور قرآن نے بطور مدح اس کو بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ بلقیس کے بارے میں یہ اطلاع پہنچی نا کہ وہ آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اس وقت جنات بھی موجود تھے اور انسان بھی موجود تھے۔ جنات تو بعض اوقات جو ہے نا وہ خلاف عادت کام کر لیتے ہیں، لیکن انسان بھی وہاں موجود تھے، آصف بن برقیہ اللہ کے ولی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مطالبہ دیکھیں، کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے وہ تخت لا کر دے؟ اور ملکہ بلقیس جہاں سے آ رہی تھی نا، وہ سفر 3 مہینے کی مسافت پر تھا، یعنی وہاں سے یہاں تک آنے میں 3 مہینے لگ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے جاؤ اور اس کا تخت لے کر آؤ۔ تو اب یہاں سے وہاں جانے اور واپسی آنے میں 6 مہینے لگنے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے مجھے وہ تخت چاہیے۔ وہ 3 مہینے میں آ رہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے لے کر آئے، حالانکہ اسباب 6 مہینے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ جو پہلا مطالبہ تھا نا، یہی اسباب سے ہٹ کر تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کی مجلس مکمل ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ چلیں وہ تو جن تھا، اس کا دعویٰ آپ کہہ لیں کہ اس کا جو دعویٰ تھا نا وہ ہو سکتا ہے اس طرح کا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو وہاں پر پھر آصف بن برقیہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پاس اس تخت کو آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ پلک کے جھپکنے سے پہلے وہ لے کر آ رہے ہیں تخت، اور یہاں پر قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر ان کی مدح کو بیان کر رہا ہے، ان کی تعریف کو ذکر کر رہا ہے، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو وہ اسباب سے ہٹ کر مطالبہ کیا تھا تو یہ غلط تھا، نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو علم والا تھا جو یہ لے کر آ گیا۔ تو اس کا مطلب اگر آپ یہ کنڈیشن لگائیں گے کہ اسباب سے ہٹ کر اگر مطالبہ کیا جائے تو شرک، تو وہ اس آیت کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ تو کنڈیشن نہیں لگ سکتی۔ ہاں ایک اور کنڈیشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بیان فرمائی کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو نا تو اس انداز سے نہ پکارو کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو پکارتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے ہیں۔ یہ لفظ الہ
جو اس کو پکارتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ لا برہان لہو، ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس پر. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو جو پکارتے ہیں، اور ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَر، کہ الہ کے طور پر کسی کو نہ پکارو. اب یہ الہ کون ہے؟ تو سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، کون ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے بارشیں نازل فرمائیں، اور جس نے اس بارشوں کے نتیجے میں کھیتیوں کو اگایا. پھر اللہ نے فرمایا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے. پھر ایک اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے زمین کو بسنے کی جگہ بنایا، اس کے بیچ میں سے نہریں لگائیں. پھر سوال کیا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے. اس کا مطلب الہ وہ ہے کہ جس کے اندر یہ بھی پاور ہونی چاہیے کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کر سکتا ہو، جو زمین کو بسنے کی جگہ بھی بنا سکتا ہو. اب یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایاک نستعین کے اندر ہم یہ قید لگائیں کہ اگر بغیر اسباب کے پکارا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا، تو یہ آیت کا پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قید لگانا صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قید خود بیان فرمائی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَر، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے خدا کو پکارتے ہیں، الہ کو پکارتے ہیں. یدعو یہ لفظ بھی یاد رکھنے والا ہے، اور الہ یہ بھی یاد رکھنے والا ہے. اس پہ میں اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ دو لفظ ہمیں یاد رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، کہ اس کے لیے اس چیز پر کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو پکارتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں الہ سمجھ کر، اور تیرے تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں الہ سمجھ کر. اب یہ الہ کون ہے؟ تو اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمائی کہ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، کون ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، کون ہے کہ جس نے اس بارش کے پانی سے کھیتیوں کو اگایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے. پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ کون ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ میں سے نہریں نکالی. کیا کوئی اللہ کے علاوہ الہ ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی یہ پاور ہو کہ وہ زمین کو بھی تخلیق کر سکتا ہے، آسمان کو بھی تخلیق کر سکتا ہے، اور زمین سے نہریں بھی نکال سکتا ہے. سبحان اللہ. تو جو اللہ کے علاوہ کسی کو ایسی پاور کے ساتھ پکارے گا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھ کے مت پکارو. اور پھر اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، جو کنٹینیوٹی کے ساتھ میں نے آیتیں پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے اللہ کو. تو پھر اللہ نے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ اللہ. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے الہ مع اللہ، اور یہاں پہ فرمایا کہ جب بے قراری میں جو شخص ہو اور وہ پکارتا ہے جس کو، اور وہ پکارنے والی بات کون سی ہوگی، کس طرح پکارنا؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ الہ کے طور پہ نہ پکارو. تو یہاں پہ بھی جو اپنی مصیبت میں اللہ کے علاوہ یا اپنی مصیبت میں کسی کو بطور الہ پکارتا ہے تو اس کی مصیبت بطور الہ کون دور کرتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ کوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نستعین کے اندر بھی یہ کنڈیشن لگے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھ کے مدد طلب کرنا یہ غلط ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھ کے پکارنا غلط ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں پکارنا ہی غلط ہے تو میں اگر آپ کو بھی پکاروں تو غلط ہو جائے گا. میں اگر کوئی دور شخص کھڑا ہو میں اس کو آواز دوں حافظ صاحب، استاد صاحب، حاجی صاحب، تو یہ جو پکار ہے یہ بھی غلط ہو جائے گی. لیکن یہ پکار غلط نہیں ہے کیونکہ الہ سمجھ کے نہیں ہے. اور اگر الہ سمجھ کر قریب بیٹھے شخص کو بھی میں پکاروں نا کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ ہی سب کچھ ہیں، میں معاذ اللہ سے تو مایوس ہو گیا، تو یہ بھی شرک ہے. اب یہاں پہ اسباب سے مدد طلب کر رہا ہے، اسباب کے ساتھ مدد طلب کر رہا ہے، لیکن الہ سمجھ کے کر رہا ہے. تو یہ وہ کنڈیشن ہے جو قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. یہ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے، کوئی میں نے جو ہے نا وہ روایت ایسی نہیں پڑھی کہ جس کے اوپر کوئی لوگ کہیں گے کہ یہ ضعیف روایت ہے. ساری قرآن کی آیت ہے. قید بھی ہم قرآن کی آیت سے سمجھ رہے ہیں، اور جو آپ قید لگا رہے ہیں یعنی جو مخالفین ہمارے اوپر اعتراض کر کے قید لگا رہے ہیں اس کی غلطی بھی جو ہے وہ ہم قرآن سے سمجھ رہے ہیں. بہت اچھا. کہ اسباب سے اگر آپ کہیں گے کہ اسباب سے ہٹ کر مدد طلب کرنا غلط ہے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. اب جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم اگر کسی کو الہ سمجھ کر اپنا مددگار مانیں گے تو پھر اس صورت کے اندر جو یہ غلط ہوگا، یہ ایاک نستعین کے خلاف ہوگا.
لیکن اگر ہم نہ مانیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ بھی ان کا مددگار ہے، جبریل بھی ان کے مددگار ہیں، اور صالح مومنین بھی ان کے مددگار ہیں. یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. تو خود قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جبریل بھی مدد کر سکتے ہیں، صالح مومنین بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ بھی مددگار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو مددگار ہے وہ بطور الہ ہے، اور جبریل ہے، صالح مومنین ہے، وہ اس الہ کے بندے کے طور پر ہیں. تو ہم اگر اولیاء کرام کو پکار رہے ہیں تو الہ سمجھ کے نہیں پکار رہے. ہمارا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ داتا صاحب نے معاذ اللہ زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اس نے داتا صاحب کو یہ اختیارات بھی دیے ہیں، ان کو یہ قدرت بھی دی ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. اسی کے دیے ہوئے اختیار سے، اسی کے اذن سے، اسی کی اجازت سے. اگر اس نظریے سے کوئی پکارتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی شرک کی ہمیں شائبہ نظر آتا ہو. یہاں پہ اولیاء کرام کو ہم اللہ کا بندہ سمجھ کے پکاریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں.